ہوتا ہے اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ الیکشن کیوں ہوتا ہے؟ الیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو آپشنز ملتی ہیں۔ یہ جو کیس ہے یہ اصل میں ووٹر کی رائٹ کی پروٹیکشن کا کیس ہے، بس کہ کیا ووٹر جس کو چاہتا ہے کہ وہ حکومت بنائے، کیا اس کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی ہے، یہ کیس ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو میجورٹی گورنمنٹ میں کنورٹ کر دیا جائے اور اس کے لیے پہلی سٹیج پر جو فیصلہ آیا بھلے کے نشان لینے کا وہ غلط، وہ بار بار یہ جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی ہے مخصوص نشستوں کی، اس میں بار بار یہ چیز سامنے آئی عدالت کی طرف سے، جج صاحبان کی طرف سے، کہ وہ فیصلہ درست فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے آپ نے ووٹر کو اس کے حق سے محروم کیا۔ کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں لٹریسی ریٹ کم ہے، انتخابی نشان رکھا جاتا ہے جو ووٹر ذہن نشین کرتا ہے اور جا کے بیلٹ پیپر پہ مہر لگاتا ہے، لیکن جب انتخابی نشان لے لیتے ہیں تو آپ اس ووٹر سے اس کا حق چھین لیتے ہیں۔ اس کے باوجود ووٹر نے، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن تھا جس میں امیدوار ووٹر نہیں ڈھونڈ رہا تھا، ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کہ عمران خان نے کس امیدوار پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے، اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا۔ پھر دوسری سٹیج پر فارم 47 آ گیا اور تیسری سٹیج پر مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف یا عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹس یا سنی اتحاد کونسل کے کینڈیڈیٹس ان کا حق بنتا ہے، اس سے انہیں محروم رکھا گیا۔ اس کیس کے اندر دو چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی بنیاد پر یہ سیٹیں یا پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے یا سنی اتحاد کونسل کو۔ پی ٹی آئی کو کیوں ملنی چاہیے؟ اس کی وجہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جج صاحبان نے یہ بات بار بار کی عدالت میں کہ جی جو بلے کا نشان لیا گیا تھا اس کے بعد پارٹی ایفیلیشن ختم نہیں ہوئی تھی، تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اس لیے یہ میجر کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے جو ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں بننے دیا گیا۔ انہوں نے تو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، لیکن جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کو سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ صحیح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے، تو وہیں پہ پی ٹی آئی ریسٹور ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چیز غلط تھی تو سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے، اس لیے پی ٹی آئی ریسٹور ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کو اس کی مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ نمبر 2 میں نے کہا کہ ایسا نہیں تو پھر سنی اتحاد کونسل کو کیوں ملتی ہیں؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے خود سپریم کورٹ کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سنی اتحاد کونسل وہ پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، ریکگنائزڈ ہے، وہ پیپر دیا ہوا ہے، پیپر ہے، اس پہ لکھا ہے، چارٹ ہے پورا۔ سنی اتحاد کونسل ان کے چیئرمین اب آگے ہیں کہ وہ انہوں نے ریکگنائز کیا۔ جب آزاد امیدوار نے ایک پارٹی جوائن کی سنی اتحاد کونسل تو واضح ہے آئین اس بارے میں کہ پھر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں ملنی چاہیے۔ پہلے کیس میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کو، دوسرے میں سنی اتحاد کونسل کو، تیسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اس لیے آج پاکستان ایک تاریخی موڑ پہ کھڑا ہے کہ کیا پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ہونے بھی چاہیے کہ نہیں، یہ آج کا فیصلہ ڈٹرمن کرے گا۔ یہ عوام کے حقوق کی بات ہے، ووٹر کی بات ہے کہ اس کی منشا کیا تھی، اس نے کدھر ووٹ دیا۔ اس لیے اب سے کچھ دیر کے بعد فیصلہ آئے گا، فیصلہ آنے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور کیس آج جو چل رہا ہے جہاں سے ابھی ہم آ رہے ہیں، اور وہ ہے عدت کیس، عمران خان اور بشرا بی بی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، وہ سرخرو ہو چکے ہیں۔ جب جیتنے لگتے ہیں وکٹیں اکھاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں پھر سے میچ ہوگا، پھر ہوا، پھر اتنا لمبا یہ چلا عدت کیس
کہ 29 مئی کو فیصلہ آنا تھا, اناؤنس تھا, 23 مئی کو اناؤنس ہوا تھا کہ 29 مئی کو فیصلہ آئے گا. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں فیصلہ سننے کے لیے تو وہ پھر اور زیادہ وہاں ڈرامہ ہوا, اور اس کے بعد پھر مزید آگے چلی گئی بات. اور آج کی اب تاریخ اناؤنس ہوئی, جو ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ آج 12 جولائی ہے, آج وہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. ابھی سماعت چل رہی ہے وہاں پر سیشن کورٹ میں, اور آج وہ فیصلہ بھی آئے گا, اور انشاءاللہ عمران خان اور بشرا بی بی وہ سرخرو ہوں گے. مزید ہم اس پہ بات کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس کے بعد, فیصلے کے بعد, اور پھر سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد عدت کیس کے حوالے سے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فیصل بھائی نے میرا خیال ہے کہ تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے. اولاً تو وہ شرمناک کیس جس کی وجہ سے اس معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو آج باعزت بری ہونا چاہیے. دوسرا ریزرو سیٹس کا کیس, اس کے اوپر بھی ہم کلیئر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور اس کے بعد SIC کا حق ہے. ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ گزری ہوئی رات پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کی عوام کی منشا, پاکستان کے آئین اور دستور کے اوپر باری نہیں پڑے گی, کیونکہ وفاقی دارالحکومت کی راتیں فیصلوں سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ سرگوشیاں ہوتی ہیں, مختلف باتیں ہوتی ہیں, مختلف چیزیں کی جاتی ہیں. ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہوں, وہ لاجیکل گراؤنڈز ہوں, وہ مورل گراؤنڈز ہوں, ہم ہر لحاظ سے یہ کیس جیت چکے ہیں. یہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی آئے گا, اور فیصلے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کامنٹ کریں گے. لیکن یہ فیصلہ یہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ جسٹس کارنیلیس کے ساتھ اس کی لیگیسی کو کون فالو کرے گا, اور مولوی مشتاق کی لیگیسی کو اور جسٹس منیر کی سو کالڈ ایک جو ڈارک لیگیسی ہے اسے کون فالو کرے گا. میرا خیال ہے کہ تاریخ بہت بے رحم ہے. وہ عوام اپنی منشا کے مطابق آپ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے. آج کا فیصلہ پاکستان کی اس سپریم کورٹ کے لیے, اس کے قابل احترام ججز کے لیے, پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز جج صاحبان اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے, اور انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں سے سوال ہے سر, ایک سوال چھوٹا چھوٹا. حامد رضا صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا, کیا آپ کو بولنے کا موقع ملا؟ آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا, اور آپ سے بات میں سوال ہے کیا مسلسل آ رہے ہیں پیشی پہ, آپ کا اس کیس کے ساتھ کیا لنک جڑا ہوا ہے؟ جی مجھے تو کوئی موقع نہیں ملا. میں تو تقریباً 7 ہیئرنگز کے اوپر مجھے خود بلوایا گیا تھا, اور اس کے بعد میں کھڑا رہا. شاید کوئی ایسی چیز نہیں ملی. میں تو صرف الیکشن ڈے پہ آخری 5 گھنٹوں میں ہونے والی داستان بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایکچولی ہوا کیسے, اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو مجروح کیسے کیا گیا, ہمیں کیسے ROs کے آفس میں انٹریز ڈینائی کی گئی ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن, ایٹ دا ٹائم آف سکروٹنی, ایٹ دا ٹائم آف سمبل الاٹمنٹ, اور اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا, لیکن موقع نہیں دیا گیا. امید ہے کہ بہت سارے جو ہمارے قابل احترام ججز ہیں ان کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں, وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں, یہیں کا میڈیا دیکھتے ہیں, اس سے ان کو بہت ساری چیزوں سے آگاہی ہوگی. لیکن یہ گلہ بہرحال رہے گا کہ ہماری اس سپریم عدالت کے چیف جسٹس جب قومی اسمبلی میں آئے تھے تو پوری قومی اسمبلی نے ان کی گفتگو کو تحمل سے سنا تھا, لیکن اسی قومی اسمبلی کا فارم 45 کا نمائندہ جب اس عدالت میں آیا تو اس کی آواز کو نہیں سنا گیا. تھینک یو. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میرا کیا جڑا ہوا ہے, عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان سب میں ہم جاتے ہیں. ہمارا عمران خان کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے, ہمارا عمران خان کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی کروں گا کہ عمران خان صاحب جب ویڈیو کال پر ادھر آئے سپریم کورٹ, انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی, جو ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اس کو لگایا جائے, لیکن ابھی تک تو نہیں لگی. اس لیے پوری امید ہے کہ وہ جلدی لگے. عمران خان نے اس پر خود کہا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس نے
کہ لگائیں گے، ابھی تک نہیں لگی ہے۔ عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ان پہ بنائے گئے ہیں، جو ادھر سیشن کورٹ میں مختلف جگہوں پہ چل رہے ہیں، کوئی ڈبل سینچری، سارے کے سارے